همه جا کربلاست، همه جا نینواست، همه جا الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. واجب الاحترام سامعین، حضرت اعلیٰ سید الشہداء دعائے فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے. آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور 10 دن روزہ عاشوراء میں اس دن میں باقی ہیں جس دن اہل بیت کے گھرانے پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی کہ جو کربلا میں ظلم ہوئے وہ کائنات میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آخری حد بڑے زور و شور کے ساتھ فرش اعلیٰ بچھایا گیا، اہتمام کیا گیا، ذاکرین کو بلایا گیا، مجلسیں ہوئی، لوگوں نے سنی. لیکن عزیزان گرامی، اگر فرش اعلیٰ بچھانے سے، فرش اعلیٰ پہ آنے سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم یہ رسم ادا کر رہے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ فرش اعلیٰ جب انسان بچھاتا ہے، صاحب خانہ بچھاتا ہے، تو اس کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انتظام کیا جاتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی فنکشن رکھا جاتا ہے تو اتنی تمنائیں نہیں ہوتی ہیں. جو فرش اعلیٰ بچھانے والے کی تمنا ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ مجمع ہو. حسین کا ذکر سننے والے زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں. دوسرے انتظامات میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں بس دعا ہی کی جاتی ہے کہیں یہ کم نہ ہو جائے، کہیں وہ کم نہ ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی، یہ ذکر حسین ہے، یہ انتظام حسین ہے کہ ہم انتظام اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں لیکن آنے والے زیادہ آ جاتے ہیں، اسی میں بسیرا ہو جاتا ہے، اسی میں گزر ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ نے غور نہیں کیا، یہ اس لیے ہوتا ہے ہم اس کے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی امت کو دسترخوان پہ بلایا. کھانا کم ہی کیوں نہ ہو لیکن آنے والے زیادہ تھے، کھانا کھاتے رہے، کم نہ پڑا. آپ کو معلوم ہے واقعہ رسول خدا کیا ہے؟ مختصر سا کھانا تھا، آپ روایت کہتے ہیں آپ نے لعاب دہن لیا، اس میں لگا دیا کھانے میں اور کھانا پورا ہو گیا، کم نہ پڑا. بہت سے عرب کے کھانے والے، اور اب عرب جیسے جگہ کے کھانے والے ہوں پھر کیا کہنے ہیں. عزیزان گرامی، یہ فرش اعلیٰ حقیقت معنوں میں لوگوں نے سمجھ نہیں پایا. جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے اس سے گریز نہیں کیا، اس سے پیر نہیں ہٹائے، بلکہ حقیقت میں یہ وہ جگہ ہے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں نہ جانے کیا رہتا ہے. مجلسوں میں آتے ہیں تو جہاں دیکھا آخر میں کھڑے ہو گئے یا وہاں بیٹھ گئے. آگے کا مجمع، آگے کی جگہ خالی، یہاں کی بات نہیں، دوسرے جگہ کی جہاں جگہ نہیں رہتی ہے بیٹھ گئے. یہ فرش اعلیٰ پہ آگے بیٹھنا، جس طریقے سے، شاید کسی لائق میری بات ہو، جس طریقے سے پہلی صف میں نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب ہے، ویسے ہی سب سے آگے بیٹھ کر امام حسین کا ذکر سننے کا ثواب ہے. سب سے آگے انسان کو حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر حسین ہے اور روایتوں میں وارد ہوا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں. کون کون یہاں آتا ہے، نہ جانے کون کون سی ذات مقدسہ یہاں آتی ہوں گی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ امام عالی مقام حضرت علی یہاں تشریف لاتے ہیں، محمد مصطفیٰ رسول خدا یہاں تشریف لاتے ہیں، امام حسن یہاں تشریف لاتے ہیں، امام حسین یہاں تشریف لاتے ہیں، معصومہ یہاں تشریف لاتی ہیں. ہر معصوم امام حسین کے غم میں شریک ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب سارے معصوم
یہاں آتے ہیں تو وہ لوگ جو مختصر سے ہیں، معمولی سے ہیں، تو فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے جب ہم تقریر کرنے جاتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ، دوسرے موضوع پہ، دوسری قوموں میں، تو وہاں صرف سننے والے ہمارے جیسے، پڑھنے والا بھی انسان، سننے والے بھی انسان، آنے والے بھی انسان، اور وہ جوش و خروش کے ساتھ تقریر ہوتی ہے اور سب کہتے بہت اچھی ہوئی. بھائی سننے والا بھی آپ کا خاکی ہے، پڑھنے والا بھی خاکی ہے، لیکن ایک ذکر حسین ہے، اللہ اکبر، جانے قربان ہو جائیں اس ذکر حسین پہ، جہاں پڑھنے والا خاکی ہے، سننے والے نوری ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا یہاں کہنا. بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت علیہم السلام. آپ جزاک کی اللہ. دلیل عقلی دلیلیں بہت ہے کہ آپ جیسا تھوڑی سی محبت کرنے والا امام حسین سے رات و دن مجلسوں میں آ رہا ہے، اور وہ ماں کہ جس نے زحمتیں مشقتیں اٹھا کے اپنے لال کو پالا ہو، وہ ماں نہیں آ رہی ہو. بالکل لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں عزیزان گرامی کہ فاطمہ زہرا نہ آتی ہوں. ہاں یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ آنے والے ائمہ کو، آنے والے معصوم کو ہم دیکھ نہیں پاتے. اور واقعہ تاریخ میں ہے کہ ایک چاہنے والا تھا مولا کا، وہ مولا عباس کے روضے پہ، عرب کا واقعہ ہے، جا کے دعا کرتا ہے، مولا میں نے سنا ہے سب آپ کے یہاں سے تشریف لاتے ہیں میرے یہاں نظر، اور حقیقت میں سب آتے ہیں. میں نے سنا ہے روایتوں میں کہ سارے ائمہ آتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء ملائکہ فرش اعلیٰ پہ آ جاتے ہیں. اور واقعات بھی موجود ہیں کہ یہ تو اہل بیت کے آنے سے پہلے دنیا میں جب بھی کسی کو شفا چاہیے ہوتی تھی تو وہ آسمان پہ جاتا تھا، یا آسمان کا فرشتہ اسے آ کے اپنے پروں کو اسے مس کرتا تھا، اللہ کے حکم سے اسے نبی کو شفا ملتی تھی. لیکن یہ اعجاز اہل بیت ہے، یہ کمال اہل بیت ہے، یہ عظمت اہل بیت ہے. جب سے پنجتن دنیا میں آئے تو آسمان کے ملائکہ ان کے در سے آ کے شفا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. کیا کہنا. یہ عظمت اہل بیت ہے. مولا میں دعا کرتا ہوں اس بار آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی حاضری دلاتا ہوں. آج 8 محرم ہے، 8 محرم. مولا میں دعا نظر کراتا ہوں، آپ کی حاضری دلاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں آپ میرے یہاں تشریف لائیں. اور کہہ کے چلا آیا، گھر میں آیا، نظر کا اہتمام کیا. ایک عرب آیا، انتظار کرتا رہا، چلا. دوسرا عرب آیا، انتظار کیا، چلا گیا. تیسرا، یہ گروہ پہ گروہ آتے رہے، لوگ آتے رہے اور انتظار کرتے رہے. وہ کہہ رہا ابھی وہ آ جائے، میں نے مولا کو بلایا ہے، جب تک مولا نہیں آئیں گے نظر نہیں دلائے گا. عزیزان گرامی، جب محبت اس طریقے سے ہو جاتی ہے تو انسان کتنا بے قرار رہتا ہے اپنے چاہنے والے کے اس میں کہ وہ کیوں نہیں آیا، اور سب جانے لگے. کچھ لوگ بچے، کہا ایسا کرو کہ انہی میں سے کسی کو دیکھ لیا جائے جو سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے بہتر ہو، اس سے جو ہے نظر دلا دی جائے. نظر دلائی گئی تو کیا دیکھا؟ ایک جوان خوبصورت سا انسان بیٹھا ہوا. اس کے پاس جا کے کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے اور بہت بڑے عالم دل لگ رہے ہیں، بہت نورانی ہیں، بہت مومن ہیں. میں چاہتا ہوں میرا مولا تشریف نہیں لایا، آپ آ کے میرے یہاں میرے غازی عباس کی نظر دے دیں. آپ کھڑے ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نظر دی. یہ میں نے کہا نا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے چیزیں مانے ہیں کہ ہم معصوم کو دیکھ نہیں پاتے. اگر انسان اپنے عمل میں اتر آئے اور معیار کو اتنا بڑھا لے، عمل کو اتنا اچھا بنا دے کہ وقت کا امام آپ کی آ کے مدد کرے. کھڑے ہوئے، آپ نے نظر دی، بس پہچان لیا ایک دم کہ مولا، پہچان لیا کہ آنے والے عرب سے.
مجھے اتنا بتا کہ جب بھی میرے یہاں نظر دی جاتی ہے، میرے غازی عباس کی نظر دی جاتی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے نظر دی جاتی ہے، لیکن تو نے ہاتھوں کیوں نہیں اٹھایا؟ تجھے آداب نظر نہیں معلوم ہے؟ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جملہ سنا، وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ مولا عباس تھے جو لوگوں نے پہچان نہیں پایا تھا، لیکن وہی تھے۔ آگے کے مسائل پہ فکر ہیں، لیکن میں معرفت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، عمل اتنا اچھا ہو کہ وقت کا امام تمہارے سامنے آنے سے گھبرائے، آپ کی مدد کرنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ عزیزان گرامی، ہم شیعان حیدر کرار ایک پہچان ہے اپنے امام کی، پہچان ہے کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہونا چاہیے، کیسے۔ اور یہ عزیزان گرامی، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ سامنے والے کے لیے انسان کا اخلاق، کردار، عمل اچھا بنتا چلا جاتا ہے، بہتر بنتا جاتا ہے، اور کیسی کیسی مودت کی گئی ہے۔ اور جہاں یہاں اہل بیت سے مودت کرنے والے لوگ تھے، وہیں دشمنان اہل بیت بھی تھے۔ ایک بے حد اپنے بھتیجے سے پیار کرنے والا رئیس مکہ، سردار مکہ جناب ابو طالب ہیں، بے حد اپنے بھتیجے سے پیار کرنے والے۔ اور ایک تاریخ میں اور چچا کا ذکر ہوا کہ جس کے انداز یہ ہے، طریقے یہ ہیں کہ اپنے بھتیجے کے سامنے آ کے ان کے امتحانات لے رہا ہے۔ یہ جناب ابو طالب ہے کہ جو قدم بقدم رسول اسلام کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ ایک چچا ہے کہ جو آ کے سوال کر رہا ہے، آ کے پوچھ رہا ہے، اے بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نبی ہو، اللہ نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا۔ ابو جہل، اگر تم اللہ کے نبی ہو اور اگر اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجے گئے ہو تو معمولی سی سوال لے کے آیا تھا، اپنی نگاہوں میں بہت بڑا سوال تھا، لیکن پیغمبر جو بغیر وحی خدا کا کلام نہ کرے، پیغمبر اسلام ہے۔ بولے چچا بتائیے سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر معرفت انسان کو ہو جائے تو وہ خاموش نہیں رہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ کہتے چچا مجھے یہ پیغمبر اسلام مجھے یہ بتائیے، اے عبداللہ کے بیٹے مجھے یہ بتائیے کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رسول اسلام خاموش ہے، اور خاموش ہو کے کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ میں کیوں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ چیز خود بتائے گی جو تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا ہوں۔ جب معرفت ہو جائے، جب علم ہو جائے تو عزیزان گرامی کہاں کہاں سے فضیلت اہل بیت بیان ہوتی ہے، وہ چیز خود بتائے گی کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں بند رہنے والی کنکڑی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی ابو جہل نے سنا کہ میرے ہاتھ میں رہنے والی کنکڑی نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، یہ بول رہی ہے، گھبرا گیا، گھبرا کے کنکڑی کو پھینکا۔ جیسے ہی کنکڑی کو پھینکا، کنکڑی قدم رسول میں چلی گئی، کنکڑی قدم توجہ چاہتا وزیر گرامی، کنکڑی نے درس دیا کہ دیکھو جہاں جہاں ہونا، اگر اہل بیت کی محبت ہے، معرفت ہے تو خاموش نہ رہنا۔ اب پتا چلا جب حق پہ بولنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ ہے کس کی گرفت میں۔ یعنی کنکڑی نے سوال دیا جب تک خاموش رہو گے، دشمن کے قبضے میں رہو گے، سچ بولو گے، محمد کے قدموں میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ جب تک، اور آج دیکھ لیے دنیا کی مثال ہے، جہاں جہاں لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہاں وہاں دشمن کے قبضے میں ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں،
ستم پہ ستم ہو رہے ہیں، مگر کیا کیوں؟ میں کیا بولوں، میں کیوں بولوں، وہاں ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا در یہ ایسا در ہے، رہنے والا مکے کا ہو، مدینے کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن ملک تو الگ الگ ہیں، لیکن فکریں سب کی ایک ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ جب کربلا میں اور جو بھی جہاں اہل بیت کے ساتھ رہے لوگ ہیں، وہ صرف مکے اور مدینے کے لوگ نہیں تھے، کہاں کہاں سے روایت اٹھا کے دیکھ لیے، کہاں کہاں سے لوگ مولا حسین کے ساتھ آئے، کہاں کے رہنے والے، اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، ایک دن میں دیکھا کہ سامنے چھوٹا سا 3 لوگوں کا لشکر کھڑا ہوا ہے، بلوا کے وہ علم دے دیا، وہ معرفت دے دی وحدت طلبی کو کہ قربان ہونے میں ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چچا ہے تاریخ میں، ایک چچا وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں بہت چاہتے تھے، بہت طاقتور تھے، بہت بہادر تھے۔ ہاں، کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی دلیل، سب سے زیادہ ہمدرد پیغمبر عرب میں رسول اللہ کا ابو طالب علیہ السلام سے زیادہ کوئی تھا ہی نہیں۔ عرب مکے میں جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے، عبداللہ کے بیٹا آمنہ کا جایا محفوظ رہا۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ ہے، جب تک کل ایمان کا پدر زندہ ہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی کے اندر جسارت نہ ہوئی کہ وہ رسول کو کچھ کہہ سکتا۔ اور لوگوں نے کہا بھی، کوئی آگے بڑھا، کسی پر لوگوں نے اذیت دی جناب ابو طالب کے اس بھتیجے کو۔ پھر کارنامہ کیا ہوا؟ جناب ابو طالب نے کیا اپنے بیٹے سے کہا؟ ساتھ میں محمد کے علی علیہ السلام کو بھیجا، تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ جب بھی محمد ادھر سے نکلیں ان پہ پتھر پھینکے جائیں۔ عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنا بڑا کمال ہے اور بڑی مشکل کی بات ہے کہ جہاں سب دشمن، وہاں ایک رئیس مکہ بن کے ابو طالب علیہ السلام محمد کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اے علی جاؤ محمد کے ساتھ۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون محمد کو پتھر مارتا ہے، کون محمد کو اذیت کرتا ہے۔ جناب امیر المومنین ساتھ میں ہیں۔ اب ادھر روایت کے جملے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ سے سارے واقعات نظروں سے گزرے ہوئے ہیں۔ ادھر محمد نکلے، امیر المومنین کھجور کھاتے جا رہے ہیں، گٹھلیوں کو جیب میں رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ لینا وہ واقعہ یاد آ جائے گا جب ابرہہ کے لشکر کو قاسم معقول بنایا گیا، اس سے کم نہیں ہے یہ وہ کعبہ بھی ہدایت ہے، ہادی ہے، اور یہ بھی ہادی ہیں۔ وہاں اللہ کی طرف سے پتھر آئے تو یہاں جب رسول اسلام چلنے لگے، مکے کے بچوں نے کھجور کھا کے کنکریاں اٹھائیں، پتھر اٹھائے اور محمد کی طرف پھینکے، محمد کو زخمی کرنے لگے۔ ابو طالب کا شان، کل ایمان، ابو طالب کی جان کیسے بیٹھا رہتا، کیسے برداشت کرتا کہ میرے سامنے میرے بھائی کو جس کی نصرت کے لیے میں پیدا ہوا، جس کی نصرت کے لیے میں دنیا میں آیا، یہ اللہ کے رسول ہی کی نصرت کے لیے آئے۔ اگر ابو طالب کا بیٹا بن کے آتے تو خیر ابو طالب میں پیدا ہوتے۔ سبحان اللہ، نصرت پیغمبر کے لیے آئے تو اللہ نے اپنے گھر سے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مجھ سے محمد نے مانگا کہ دین کی نصرت کے لیے مجھے ناصر مددگار چاہیے تو اللہ نے اپنے گھر سے دیا۔ نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گئے، اس وقت سمجھ لینا چاہیے تھا جو اللہ کے گھر سے آئے تو اس کی طاقت اللہ ہی کی جیسی ہوگی۔
سبحان اللہ سبحان اس کا اللہ کمال اس کے جیسا ہوگا، اور واقعہ موجود ہے پورا۔ گٹھلیاں نکالی اور پھینکنا شروع کی۔ روایت کے جملے ہیں، جس کے جہاں لگی وہاں کام کرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ مختصر کی گٹھلی جہاں بھی لگی، پیر پہ لگی پیر کو بیکار کیا، ہاتھ پہ لگی ہاتھ کو بیکار کیا، سر پہ لگی سر کو بیکار کیا، دل پہ لگی دل کو بیکار کیا، جہاں لگی وہاں کا کام تمام کرتی ہوئی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، جب بچے روتے ہوئے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس گئے اور گھروں میں جا کے ایک صلوات پڑھی، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی جہاں جہاں لگتی رہی، اپنا کام کرتی رہی۔ یعنی یہ جملہ سماعت فرمائیے گا عزیزان گرامی، جب اسلام کی نصرت کے لیے ایک معمولی سی گٹھلی بھی چلتی ہے تو وہ بم کا کام کرتی ہے۔ جب اسلام کے خلاف بم کر چلتا ہے تو وہ ایک بڑے سے میزائل کے برابر بھی نہیں چل پاتا، کیونکہ عزیزان گرامی، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سرو کر رہا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی گٹھلی میں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ انسان کے بم میں کیا ہوگی۔ جو اس کی گٹھلیوں میں طاقت تھی، کسی کا پیر ٹوٹا، جب سب واپس آئے گھروں میں اور جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا، یا ابو طالب، آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا۔ واقعہ پورا موجود ہے۔ کہا کیوں، کس نے مارا؟ کہا آپ کے بیٹے علی نے میرے بچے کو، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیر توڑ دیا، کوئی کہہ رہا ہاتھ توڑ دیا، کوئی کہہ رہا ہے سر پھوٹ گیا۔ شکایتیں لے کے آئے تو جناب ابو طالب کو ماضی تو یاد ہی آ گیا ان کا جو رویہ تھا کہ جب یہ کہتے تھے میرے بھتیجے کو آپ کے بچوں نے مارا یا اذیت دی تو وہ کہتے بچے ہیں میں کیا کروں۔ ابو طالب گویا ہوئے اور فرمایا یہ بچوں کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں، یہ بچوں کا کام ہے، میں کیا کروں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ جانے قربان اس محبت ابو طالب پر کہ پیغمبر سے بے لوث محبت کرنے والا ابو طالب یہ رویہ اختیار کر رہا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ 1000 شب رسول اسلام کا بستر بدلنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ گئے ہوں گے؟ یعنی 1000 شب پیغمبر کو علی کے علیہ السلام کے بستر پر، علی کو پیغمبر کے بستر پر، کیوں؟ کیونکہ یہ خطرہ تھا نہ جانے یہ جاہلان عرب کب آ کر میرے نبی کو قتل کر دیں۔ تو بستر بدل یوں رہے تھے کہ محمد بچ جائے، بیٹا قتل ہو جائے۔ ایسے چچا تاریخ میں تو بہت دیکھے ہوں گے، آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن اتنی محبت کرنے والا چچا نہیں دیکھا ہوگا جو اپنی اولاد کو قربان کرے، بھتیجے کو بچائے۔ ہے کوئی ایسا چچا؟ میری سمجھ تو یہی آتا ہے کہ جیسے رشتے ان کے یہاں پائے گئے، جیسی محبت ان کے یہاں ہوئی، کائنات میں آخری وہی تھی، اس کی مثال اب نہیں بن سکتی ہے کہ 1000 شب بستر بدلتا رہے، جناب ابو طالب کے میرے لال قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ یہ بھتیجے کو بچانا مقصد نہیں تھا، یہ بھتیجے کی لائی ہوئی اور بھتیجے کے آنے والے کارناموں کو، اللہ کے پیغام کو بچانے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ مشن، مقصد، سوچ ابو طالب، قسم خدا کی جانیں قربان ہو جائیں جناب ابو طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کیسے کیسے جیالے دی، اور جیسی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ اسے اس کے ہی ساتھ کر دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، ہم
اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ہماری تمنا یہی ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت جائیں وہاں وہاں ہم جائیں. تو ہماری محبت کے مطابق وہ عمل کی بات تو الگ ہے. اور پھر تو میں یہی کہتا ہوں کہ کہتے ہیں رسول اسلام نے فرمایا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. میں سنتا تھا پڑھتا بھی تھا کہ شیعہ کامیاب ہیں، شیعہ کامیاب ہیں. پھر شیعوں کو دیکھا تو الگ الگ طریقے کے شیعہ نظر آئے. کوئی ایسے نظر آئے کچھ غلط کام کر رہے ہیں، کچھ زیادہ سے زیادہ غلط کام کر رہے ہیں، کچھ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اس وقت. بہت پرانی بات ہے، کم سن تھا، اتنا دماغ بھی نہیں تھا، اتنی یعنی مجلسیں بھی سنتا نہیں تھا. سنتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، سوال آ جاتا تھا ذہن میں کہ کیسے ہو سکتے سب شیعہ کامیاب ہیں علی کی طرح، علی آپ کامیاب. اور پھر پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، یوں ہی تو جائے گا نہیں. کہیں نہ کہیں اس کا مقصد تو حاصل ہونا ہی چاہیے، کہیں نہ کہیں نتیجہ تو نکلنا ہی چاہیے. حدیث اپنے مفہوم پہ واضح طور پر اترنا چاہیے، اپنے اس پہ صحیح تو اترنا چاہیے. میں سمجھتا تھا کون سے شیعہ مجھ جیسا شان شیعہ علی کے جیسا کامیاب ہوگا. میں بھی شیعہ تو کہتا ہوں، اس جیسا جو میرے ساتھ میں بیٹھا ہے، اس جیسا جسے میں روز دیکھتا ہوں کیا کر رہا ہے، یہ کامیاب ہوگا. پریشان. لیکن نہیں، جب زیادہ سے زیادہ کوشش کی، شیعہ کے معنی سمجھے، شیعہ کا مطلب سمجھا، تو کون سے شیعہ ہیں جو کامیاب ہیں؟ کیا یاد رکھنا علی کا شیعہ وہی ہوگا جو متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا. جو بھی علی کا شیعہ ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، رحم کرنے والا ہوگا، حسن سلوک سے پیش آتا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، انداز اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، جذبہ شہادت اس کے دل میں ہوگی، ہمدردی اس کے دل میں ہوگی، رحم اس کے دل میں ہوگا. جو بھی شیعہ ہوگا یہ شیعہ کامیاب ہیں. اب اگر ان معنوں میں ہم اتر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. اگر یہ سب چیزیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں تو ہم کامیاب ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ لفظ شیعہ صرف لکھا جا رہا ہے، معنی صحیح نہیں ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی غور فرمائیں. پر میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا موجود، بس اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں ہے. شیعہ عزیزان گرامی پورا 8 روز گزر چکے ہیں. غور کریں، فکر کریں. یہ فرش عذاب پہ ہونا بڑا کمال ہے، ہر انسان نہیں آ سکتا. بڑی تمناؤں سے، منتوں سے، الفتوں سے یہ فرش عذاب بچھایا گیا اور آپ سب جانتے ہیں. آج اس فرش عذاب کے لیے، اس مجلس کے لیے لوگ جان دے رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اپنی دولتیں قربان کر رہے ہیں. جو بھی قربان کر رہا ہے، جو بھی اپنا پیسہ لگا رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اپنی جمع رقم دے رہا ہے آنے والے ذکر کرنے والے کو، یا یہاں کے انتظامات کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے، اس کے ذہن میں کیا ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ بس صرف اور صرف یہ مجلسیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ مجلسیں ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں؟ ان میں کوئی لالچ نہیں ہے عزیزان گرامی، ان میں کوئی چیز کی لالچ نہیں ہے کہ مجلس کر رہے ہیں تو ہمیں فلاں چیز مل جائے. یہ واحد قوم ایسی ہے کہ جو ذکر حسین کرتی ہے بغیر لالچ کے. کوئی لالچ نہیں، کوئی لالچ نہیں. ہاں اتنا ضرور ذہن میں شاید میرا یہ جملہ کسی لائق ہو کہ اتنا ضرور یہ مجلسیں کسی بھی لالچ میں نہیں کی جاتی ہیں. کبھی کسی چاہنے والے سے کہو کہ مجلس کر رہے ہو، اس سال اتنا لگایا ہے اور آنے والے سال میں سے زیادہ مل جائے؟ نہیں. اس سال اتنا لگایا ہے، آنے والے دور میں اور ہو جائے؟ نہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ آج اس سال میرا اگر 10 لاکھ 5 لاکھ خرچ ہوا، آنے والے دور میں اس سے زیادہ لگے، اس سے زیادہ یہ ترقی پا جائے، اس سے زیادہ اچھا پروگرام کریں.
بالکل صحیح بیان کر رہا ہوں، اور ہوتا ہے ایسا ہی جہاں جہاں ہندوستان میں پاکستان میں. چلیے اگر اس سال وہ ذاکر آیا تھا جس کی زبان لکنت کر رہی تھی، اگلے سال وہ ذاکر آئے گا جو زبردست بولنے والا ہے، پھر اس سے اگلی بار جو آئے گا وہ مشہور آئے گا جو حیات و روایات سے گفتگو کرتا ہو، پھر اس کے بعد یعنی کامیابی کے درجے کو صاحب خانہ صاحب اعلیٰ خانہ جو ہے بڑھاتا رہتا ہے، کامیابی دلاتا رہتا ہے. تمنا کچھ نہیں، آرزو کچھ نہیں، لالچ کچھ نہیں، خواہش کچھ نہیں، ہاں بس ایک لالچ ہوتی ہے فرش عذاب بچھانے والے کو کہ میں کسی کے لیے نہیں یہ فرش عذاب بچھا رہا ہوں، بس صرف اور صرف مادر حسنین راضی ہو جائیں، صرف اور صرف مادر حسنین راضی ہو جائیں. بس یہ سیدہ کو راضی ہونے کرنے کے لیے، سیدہ کو تسلی دینے کے لیے، سیدہ کو خوش کرنے کے لیے یہ فرش عذا بچھایا جا رہا ہے. بالکل نہیں تو یہ کوئی لالچ نہیں ہے کسی بھی چاہنے والے نے. میں نے تو نہیں سنا، جتنے بھی اور جگہ جو ہے فرش بچھائے جاتے ہیں کسی بھی طریقے کا فرش، ان کے اندر کچھ نہ کوئی لالچ ہوتی. بلانے والوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زیادہ مجمع ہو، زیادہ لوگ آئیں تاکہ میں پہچانا چاہوں، تاکہ میں پہچانا جاؤں. لیکن اہل بیت کے یہاں اور شیان حضرت کرار کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں جتنے آنے والے آ جائیں ارباب اعلیٰ، بس فکر یہ رہتی ہے کہ حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے، سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں، جس کے لال کا فرش عذا بچھا رہے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائے. بس ارباب اعلیٰ میں نے آپ کی زحمت تمام کی. مولا عباس کی فضیلت بس یوں بیان کرتا ہوا چلوں. اللہ نے عبداللہ کو ایک بیٹا دیا جو درجہ نبوت پہ فائز ہوا. امام زین العابدین کا ایک بیٹا درجہ امامت پہ، ہر امام کو ایک ایک بیٹا درجہ امامت پہ فائز ہوتا رہا. لیکن ایک امام ایسے ہیں کہ جن کے دو بیٹے امام، جن کو اللہ نے دو بیٹے دیے، دو بیٹے امامت کے درجے پہ فائز کیے. شاید آپ غور فرما چکے کہ جس کو اللہ نے دو بیٹے حسن و حسین جیسے دیے جو درجہ امامت پہ فائز ہیں، پھر اس کے بعد امام علی مقام ایک بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں. جس کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے، پھر اس کے بعد مولا یہ تمنا کر رہے ہیں، یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے جو عباس جیسا ہو، جو عباس ہو، جس کا نام عباس ہو، اور جو میرے لال حسین کی نصرت کے کام آئے. مولا کی دعا کو قبول کر لیا، مولا عباس جیسا بیٹا دیا. مولا عباس آ گئے. مولا کائنات بتاتے جا رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں. ہر جنگ کا ہنر امیر المومنین اپنے غازی کو سکھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نصرت حسین کے لیے ہے. مولا کے سامنے کربلا کا پورا منظر گھوم رہا ہے. کربلا دیکھ رہے ہیں امیر المومنین، عباس کو کیسے جنگ کرنا ہے، کیسے نصرت کرنا ہے. اور باب اعضا 8 محرم قیامت کی تاریخ. رونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ جہاں عباس جیسا بہادر علی مرتضی کا لال موجود ہو، ان خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند. ایک وقت وہ آیا کہ مولا عباس مولا حسین سے اس نے جنگ مار رہے. مولا حسین انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ نہیں میرے عباس، ابھی صبر کرو، ابھی ٹھہر جاؤ. قسم خدا کی اگر مولا عباس کو اس نے جنگ مل جاتی تو کربلا کچھ ہی لمحات میں فتح ہو جاتی. لیکن نہیں، مولا روکتے جا رہے ہیں، روکتے جا. مدینے سے چلے کربلا تک جناب مولا حسین مولا عباس کو روک. لیکن ایک جگہ پہ آ کے میرا بے کس و مجبور امام عجب کیفیت میں آ گیا. خیمے سے الاتش کی آواز، الاتش 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 کی صدائیں بلند کی. مولا عباس نے سنا، مولا حسین نے سنا کہ میرے بچے بہت زیادہ پیاسے ہیں.
मौला अब्बास जब खिदमत आका में आए, इजाजत को तलब किया। मौला हुसैन फरमाते हैं, अब्बास सुनो, मैं तुम्हें जंग की इजाजत तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ आखिरी वक्त में इतना करते चले जाओ, खैमे में बच्चे बहुत ज्यादा प्यासे हैं, पहले उनके लिए पानी का इंतजाम कर दिया जाए। तारीख कहती मौला अब्बास ने हुक्म को तस्लीम किया, सदरे खैमा पे गए, अपनी भतीजी को आवाज दी, सकीना लाओ अपनी मशकीज़े को दे दो, लाओ अपनी मश्क दे दो। सकीना ने मशकीज़े को उठाया, गाजी अब्बास के हवाले किया। अरे प्यासे बच्चे, 3 दिन के प्यासे बच्चों ने जब अपने चचा को मशकीज़ा ले जाते हुए देखा, जनाबे सकीना ने बच्चों को जमा किया, बच्चों अब कोई प्यासा न रहेगा, अब कोई प्यासा न रहेगा, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, अब तुम सब मुतमईन रहो कि पानी मिल जाएगा। मौला अब्बास ने मशकीज़े को लिया, अलम में बांधा। रिवायत के जुमले हैं, मकदल बयान करता है, मौला अब्बास से अलम को लेके चले, पीछे से एक आवाज आई, अब्बास ठहर जाओ। मौला अब्बास ठहर जाते हैं, मौला हुसैन करीब पहुंचते हैं, पूरा मंजर करबला का मौला हुसैन ने अब्बास के हवाले यहाँ बयान कर दिया कि मौला हुसैन ने कहा, अब्बास जरा परचम को झुकाओ। अब्बास ने परचम को झुकाया, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब को काट के मौला हुसैन ने लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दरे खैमा पे एक बहन देख रही थी, तड़प के कहती, भैया ये क्या माजरा हो रहा है? अरे ये नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब को काट के नीचे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रहमतें नाज़िल फरमाए। भैया मैं ये क्या मंजर देख रही हूँ? मौला हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। अब अब्बास दरिया से वापस न आएंगे। रिवायत के जुमले हैं, अलम व मशकीज़े को लेके गाजी नहर फुरात की तरफ बढ़ा, बस दरिया में कब्जा किया, मशकीज़े में पानी को भरा। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ता हूँ, बस मशकीज़े में पानी भर के घोड़े पे सवार हुए, खैमे का रुख किया। जालिमों में ये आवाज गूंजी, ये सदा गूंजी, अगर अली का लाल खैमों तक पानी ले गया तो हम में से कोई भी न बाकी रहेगा। रिवायत कहते तीरों तलवार चले, खंजर चले, गर्दो गुबार करबला की बदने अब्बास में मारी जा रही थी। रिवायत कहती है एक तीर सनसनाता हुआ चला, इमाम जनाब अब्बास के दाएं बाजू पे लगा, दूसरा चला, दूसरे बाजू पे चला, दूसरे बाजू पे लगा, बाजू कलम हो गए, जमीन पे आ गए। अब कयामत का मंजर यहाँ से मैं बयान कर रहा हूँ। मौला अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए, मशकीज़े को दांतों में दाबा, मशकीज़े को दांतों में दाबने के बाद रिवायत कहती है एक सनसनाता हुआ तीर चला, एक सनसनाता हुआ तीर चला, पेशानी मौला अब्बास पे लगा। कयामत आ गई, मौला अब्बास की पेशानी पे लगा, गाजी तीर को निकालना चाहता है, मजबूर इतना है कि हाथ नहीं है जो तीर को निकाला जाए। रिवायत के जुमले न जाने आप कैसे सुनेंगे। जनाब ज़ैनब ने गिरिया किया, जनाब फातिमा ज़हरा ने गिरिया किया, इमाम ज़माना ने गिरिया किया, मौला की पेशानी में तीर लगा, मौला निकाले तो कैसे निकाले। रिवायत कहती है हाथ नहीं थे, गाजी ने सर को झुकाया, घुटनों का सहारा लिया कि तीर को घुटनों से दाब के निकाल लिया ले जाए, लेकिन एक मलाउन आगे बढ़ा, सर पे ऐसा घुस लगाया, सर दो हिस्सों में शिकार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, 2 हिस्सों में सर शिगाफ्त हो गया, सर के 2 टुकड़े हो गए। मौला अब्बास जीन से जमीन पे तशरीफ लाए। हुसैन अब्बास की नुसरत के लिए आगे बढ़े, जाके देखा कि दोनों बाजू कलम हो चुके हैं, कर चुके हैं। अब वसीयत ये कर रहे हैं, बाबा भैया मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना। अजब माहौल है, हर एक की लाश खैमे में जा रही है, लेकिन मौला अब्बास मना कर रहे हैं, मेरी लाश को बस अरबाब अज़ा। अभी तक मैंने किसी भी मजलिस में मसाइब नहीं पढ़े हैं, बस मुख्तसर से मसाइब पढ़ता हूँ और आपकी ये जहमत तमाम करता हूँ। ये मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना। अरबाब अज़ा एक जवान भाई है, एक भाई के सरहाने बैठा हुए है और ऐसे आलम में बैठा है कि जिसके सरहाने बैठा उसके दोनों बाजू नहीं, दोनों शाने कलाम हो चुके हैं। भैया हुसैन
اپنے شیر جیسے بھائی کے قریب آقا حسین پہنچ کے کہتے ہیں بھائی عباس میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش رہی جب سے دنیا میں آئے، بس سنے ہوئے جملے ہیں آپ کے، جب سے دنیا میں آئے آپ نے مجھے آقا کہا، بھائی نہ کہا۔ یہ مولا حسین کے جملے نہیں بلکہ یہ ام البنین کی تربیت تھی کہ جس نے عباس کو حسین کو بھائی کہنے پہ نہیں آمادہ کیا بلکہ آقا کہنے پہ مجبور کیا کہ آقا کہا جائے۔ آقا کی خدمت میں جب سے دنیا میں آئے امام جناب عباس منع کر رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ روایت کہتی ہے کہ اسرار امامت بڑھا، جب منع کرتے رہے تو عزیزان گرامی پشت حسین سے ایک صدا آئی، عباس حسین کو بھائی کہہ دو، آج فاطمہ تمہیں ماں بن کے حکم دے رہی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے بھائی کہا، آنکھیں خون سے آلودہ تھیں، تیر لگا ہوا تھا۔ مولا حسین فرماتے ہیں اے عباس جب سے تم دنیا میں آئے، جب سے مولا عباس فرماتے ہیں آقا جب میں دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی، جب دنیا سے جانے لگوں جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لوں، تو کیا وہ عباس زیارت کیوں نہیں کرتے؟ منظر قیامت کا منظر ہے، بیٹھے ہوئے جوان ہیں، سوچے کہ حسین جیسا بھائی جس کا ہو، عباس جیسا جوان یہ تمنا کر رہا ہے کہ زیارت حسین کی جائے۔ مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ عباس زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہ مولا کیسے کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، بس تیر خون کو صاف کیا، آبا کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ مولا نے اپنے آقا کی زیارت کی، اپنے آقا کی زیارت کی اور کہا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اس لیے کہا کہ خیمے میں سکینہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ پانی لے کے آؤں گا لیکن پانی نہ پہنچا سکا۔ لیکن ایک اور واقعہ ہے کہ عباس اس لیے منع کر رہے تھے کہ عباس کی آنکھوں میں، غازی عباس کی آنکھوں کے سامنے حسین کا وہ لاشا نظر آ رہا تھا کہ مولا حسین کا لاشا کہ جب 10 محرم ہوگی شبر کا خنجر ہوگا، میں سارے لاشیں خیمے میں جا رہے ہیں، سارے لاشیں دفن ہو جائیں گے، لیکن ہائے رے میرا آقا، ارے یہ کیسے ہو سکتا؟ ام البنین کے لال نے برداشت نہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ غلام کا لاشا خیمے میں چلا جائے، آقا کا لاشا زمین کربلا پہ دونوں کا بن پڑا ہے۔ عباس